بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 186واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 179 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 179 ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراعك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ اغتنم غنیمت جان لے، موقع جان لے، خمسن پانچ کو، قبل خمسن پانچ چیزوں سے پہلے، شباب کا اپنی جوانی کو، قبل حرم کا اپنے بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا اور اپنی تندرستی کو، قبل سقم کا اپنی بیماری سے پہلے، وغنا کا اور اپنی خوشحالی کو، قبل فقر کا اپنی تنگ دستی سے پہلے، وفراغ کا اور اپنی فرصت کو، قبل شغل کا اپنے مصروف ہونے سے پہلے، وحیات کا اور اپنی زندگی کو، قبل موت کا اپنے مرنے سے پہلے۔ یعنی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی خوشحالی کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اور اپنی فرصت کو اپنے مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اب یہاں پر اغتنم سیاہ واحد مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب افتعال، جیسے اغتنم یغتنم اغتناما بمعنی غنیمت سمجھنا، فائدہ اٹھانا، موقع غنیمت سمجھنا۔ پھر مجرد میں باب سمع یسمعو سے غنم یغنم غنما بمعنی حاصل کرنا، پا لینا، غازی کا مالی غنیمت حاصل کرنا۔ شباب بمعنی جوانی، سن بلوغ سے 30 برس تک کی عمر۔ اور اسی طرح ہر شے کے اول حصے کو بھی شباب کہتے ہیں، جیسے لقیتہ فی شباب النہار، میں دن کے ابتدائی حصے میں اس سے ملا۔ پھر باب ضرب یضربو سے شب یشب شبابا بمعنی لڑکے کا جوان ہونا۔ حرم بمعنی بڑھاپا، اگر حرمن بولے یعنی را کی کسرہ کے ساتھ تو معنی ہوگا انتہائی بوڑھا، جو عمر کی آخری منزل کو پہنچ گیا ہو۔ پھر باب سمع یسمعو سے حرم یحرم حرمن بمعنی بوڑھا ہونا، کمزور ہونا۔ سقمن بمعنی بیماری، اور یہ باب ضرب یضربو اور کرم یکرمو سے مستعمل ہے، بمعنی بیمار ہونا، دکھی ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے 5 چیزوں کی قدر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اول یہ کہ اے مخاطب، تو اپنی جوانی کی قدر کر اپنے بڑھاپے سے پہلے، یعنی جس زمانہ میں عبادت کرنے میں زیادہ قوت ہو تو وہ قوت اس زمانہ میں عبادت پر صرف کر، پھر بوڑھا ہو کر اس طرح تو عبادت نہیں کر سکے گا۔
اور اپنی صحت کی قدر کر بیماری سے پہلے، یعنی اگرچہ بوڑھا شخص ہی کیوں نہ ہو صحت کی قدر لازمی ہے، یعنی اپنی طاقت کو عبادت میں صرف کر، اور اپنی امیری کی قدر کر غریب ہونے سے پہلے، یعنی امیر بن کر ناز نہرے سے باز رہ، ہو سکتا ہے کہ تو کل کو غریب بن جائے، اس لیے آج ہی غریبوں کو دیکھ کر اپنے امیر یعنی مالدار ہونے پر شکر کر اور قدر کر، اور اپنے پارے رہنے کی قدر کر کہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جا، اور جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے کر اپنے مشغول ہونے سے پہلے، یعنی کسی دنیا کے جائز کام میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کی قدر کر، یعنی اسے اچھے کاموں میں صرف کر، اور اپنی زندگی کی قدر کر اپنی موت سے پہلے۔ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، موت آنے پر زندگی کے سارے فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ان 5 نعمتوں کو چند دنوں کا مہمان سمجھ کر خوب قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔ بقول شاعر، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر عاقل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بلا عذاب بخشش فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اغتنم پہلے امر حاضر معلوم، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، خمسن مبدل منہ اول، پھر آگے جا کر شبابکا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، صحتکا اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، پھر صحتکا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف اول، شبابکا کے لیے معطوف اول ہے، پھر واو عاطفہ، غنا کا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی ہوا، پھر آگے جا کر واو عاطفہ، فراع کا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف ثالث، پھر آگے جا کر واو عاطفہ، حیات کا یہ پھر سے مرکب اضافی ہو کر معطوف رابع۔ تو بھائی شباب کا معطوف علیہ اور صحت کا، غنا کا، فراع کا، حیات کا، یہ چاروں جو ہے یہ معطوفات ہوئی۔ پھر معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر یہ بدل ہے حمسن مبدل منہ کے لیے، پھر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول بھی ہوا اغتنم فعل کے لیے، پھر قبل خمسن جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ ثانی ہے، اسی طرح قبل حرم کا، قبل مضاف حرم کا پھر سے مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ ہوا، اور اسی طرح اسی ترکیب سے قبل سکم کا معطوف اول مرکب اضافی ہو کر، اسی طرح قبل فقر کا یہ بھی مرکب اضافی ہو کر معطوف ثانی، اسی طرح قبل شعل کا یہ بھی مرکب اضافی ہو کر معطوف ثالث، اسی طرح قبل موت کا یہ بھی مرکب اضافی ہو کر معطوف رابع۔ تو یہاں پر بھی قبل حمسن مبدل منہ ہے، پھر قبل حرم کا معطوف علیہ، پھر قبل حرم کا معطوف علیہ کے لیے 4 معطوفات ہیں، قبل سکم کا، قبل فقر کا، قبل شعل کا، قبل موت کا۔ پھر معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر یہ بدل ہے قبل حمسن مبدل منہ کے لیے، پھر مبدل منہ اور بدل مل کر یہ مفعول فیہ ہوا اغتنم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔